میں بھئی نماز پڑھنے پر سختی نہ کرو، کسی کو داڑھی رکھنے کا نہ کہو، کسی کو پردہ کرنے کا نہ کہو، اور کسی کو دین پر عمل کرنے کے لیے فورس نہ کرو، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ طاغوت، نمرود ایک طاغوت تھا، فرعون ایک طاغوت تھا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے طاغوت کو مارنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا نفس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کی سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں اور ہر پہلو میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سورۃ بقرہ جو ہم نے شروع کر رکھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 256۔ پیچھے ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ آیت الکرسی قرآن کی ان آیات میں سے ہے جن میں اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اپنی پہچان کروائی ہے۔ اس کے متبادل ہمیں 30ویں سپارے میں سورۃ اخلاص ملتی ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے، اور ایز اٹ از آیت الکرسی میں بھی اللہ رب العزت اپنی پہچان کرواتا ہے۔ اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں آیت الکرسی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کی لائف چینج ہو جاتی۔ آپ اپنا صرف اپنے رب کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں اپنے مقام کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ هو العلیش العظیم کو جب آپ پہچانتے ہیں اور اس علی العظیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، تو علی العظیم کے ساتھ تعلق جڑنے کی وجہ سے آپ بھی عظیم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو بھی وہ عزت، وہ مقام ملتا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا ہوتا۔ تو ہم نے آیت الکرسی سمجھی، اور آج آیت الکرسی سے اگلی جو آیت ہم نے سمجھنی ہے نا 256، تو اس میں گویا اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس اللہ کی جس کی وہ پہچان کروا رہا ہے، جو علی العظیم ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی لوگ صراط مستقیم کے ہوتے ہوئے بھی پگڈنڈیوں کو اپنا لیتے ہیں، اپنے رب کے ہوتے ہوئے بھی طاغوت کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک تبین واضح ہو گئی ہے، الرشد بھلائی، من الغی سرکشی سے، سرکشی سے بھلائی کا راستہ، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا ہے۔ فمن، پھر جو کوئی، یکفر وہ کفر کرتا ہے، بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک، وہ ایسے ہو جاتا ہے، قد جیسے کہ یا بے شک، استمسک اس نے تھام لیا ہے، بالعروہ ایک کڑے کو، الوثقی جو مضبوط ہے، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لن انفصام لہا، نہیں ہے وہ چھوڑنے والا اس کڑے کو اب، واللہ اور اللہ، سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ جو اس آیت کا پارٹ ہے، یا یہ جو الفاظ ہیں کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس آیت کے بارے میں اتنا زیادہ مس کنسیپشن پایا جاتا ہے اور مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس آیت کو، کہ کسی بھی معاملے میں بھئی نماز پڑھنے پر سختی نہ کرو، کسی کو داڑھی رکھنے کا نہ کہو، کسی کو پردہ کرنے کا نہ کہو، اور کسی کو دین پر
عمل کرنے کے لیے فورس نہ کرو، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کو لے کر ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک غلط تصور ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہو۔ آیت کے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب مسلمان ابھی مدینہ نہیں آئے تھے تو مدینہ کے لوگ یہودیوں سے اتنا زیادہ امپریس تھے، ظاہر ہے ان کے پاس نالج تھا، کتاب اللہ تھی اور ان کے اندر بڑے بڑے علماء تھے، تو ان کے جو بچے یہودی ہو جاتے تھے بعد میں، مطلب وہ خود بھی ان سے متاثر تھے تو بچے بھی ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس وجہ سے وہ یہودی مذہب اختیار کر لیتے تھے۔ اب جب بڑی تعداد میں وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ یہودی نہ رہیں، مسلمان ہو جائیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمارے ہاں پہلے بچوں کو فل آزادی دی جاتی ہے اور پھر جب ہمیں خود دین کی سمجھ آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بس اب ہمارا بچہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی ہو جائے جیسے ہم ہیں۔ تو اس بارے میں کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو اسلام قبول کرنے پر فورس نہیں کرنا، یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ ایسے ہی آپ اس کی مثال سمجھیے کہ جیسے آپ کینیڈا گئے ہیں یا آپ امریکہ گئے ہیں، اپنی مرضی سے آپ نے اپنا ملک چھوڑا ہے، پاکستان کو چھوڑا ہے اور آپ نے وہ راستہ اختیار کیا ہے، یعنی آپ نے کینیڈین نیشنلٹی لی ہے، امریکن نیشنلٹی لی ہے یا برٹش نیشنلٹی لی ہے۔ اب آپ وہاں اپنی مرضی سے چونکہ چلے گئے ہیں، آپ کو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن اپنانے ہوں گے، جو گورنمنٹ کے رولز ہیں آپ وہ اپنائیں گے، اگر آپ نہیں اپناتے تو وہ آپ کو وہاں رہنے نہیں دیں گے، پنش ہوگی، آپ کو فائن ہوگا۔ اور ایون کہ آپ یہ دیکھیں ہم نے کہ کوئی ایئر لائن ہم نے منتخب کی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایمریٹس پہ جانا ہے یا قطر ایئر لائن پہ جانا ہے، تو ہمیں ان کے رول فالو کرتے ہوئے اگر 30 kg لگی جنہوں نے لکھا ہوا ہے تو ہم 34 نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے نا۔ تو ایسے ہی ہم نے اب اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو اب ہماری مرضی نہیں چلنی۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ دل سے یقین لے آنا، جس پر آپ نے عملاً سر تسلیم خم کیا ہے، آپ کا دل بھی اس چیز کو مان رہا ہے۔ تو اب آپ چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا پڑے گا، آپ کو وہ سزائیں جو اسلام میں ہیں وہ نافذ کرنی پڑیں گی۔ اب آپ کی مرضی نہیں چلنی، اب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں نا کہ کافر جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے غزوات کو پڑھیں، آپ کے صحاب کی جنگوں کو پڑھیں، تو کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ کوشش کسی کو تلوار کی بیس پہ مسلمان کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو ایک جنگ ہے، جنگ میں آپ نے تلوار یوز کرنی ہی کرنی ہے، ہار جیت جو ہے وہ پھر صلاحیتوں پہ ڈیپینڈ، مطلب اس میں تو پھر بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن اسلحہ تو جنگ میں ضروری ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسلام تلوار کی بیس پہ پھیلا، یہ بالکل غلط ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس پر ہمیشہ عمل کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی کلمہ پڑھنے پر، دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کو اسلام کے تمام جو ہے وہ قوانین کو، جیسے آپ کسی ملک میں گئے ہیں تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن اپنانے پڑے، ایسے آپ کو اسلام کے بھی قوانین کو، اسلام کے لاز کو اور اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشن کو اب آپ کو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ، کیونکہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ بات کلیئر ہوئی، اس کے بارے میں بڑی مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو، وہ کلیئر ہوئی۔ اب آگے دیکھیے آیت، یہ بڑی زبردست آیت ہے اور آیت الکرسی کے بعد اس کو رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ جو اتنا با اختیار ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس نے اپنے اس اختیار کو اپنی مخلوق پر تھوپا نہیں ہے، زبردستی نہیں کی، اس نے اختیار کی قوت دی ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں اختیار ہے کہ تم رشد کا راستہ اختیار کرو یا غی کا۔ آئیے دیکھتے ہیں رشد کیا ہے اور غی کیا ہے۔ جو یہ فرمایا کہ تبین الرشد من الغی، کہ بھلائی سرکشی سے واضح ہو گئی ہے۔ رشد کہتے ہیں اسی سے راشدین ہے، اسی سے راشد یعنی صحیح راستے پر چلنے والا، ہدایت یافتہ، اور رشد ہدایت کا راستہ۔
صحیح سیدھا راستہ، بھلائی والا راستہ یعنی اسلام۔ اور غی کیا ہے؟ غاوین کہتے ہیں سرکش کو۔ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت آدم کے بارے میں فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ سرکش ہو گئے تھے، وہ بھٹک گئے تھے۔ اور ایسے ہی قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک تم واضح سرکشی کرنے والے ہو، واضح گمراہی کے راستے پر ہو۔ تو ہدایت کے اپوزٹ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اس ہدایت کے راستے کو جب تم چھوڑو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ غاوین، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور قد تبین الرشد، اب یہ آیت الکرسی میں جو اللہ کی نے اپنی پہچان کروا دی ہے، اس سے پہلے سورۃ اخلاص میں جو اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے، تو کیا ہوا؟ بھلائی تبین، واضح ہو گئی، من الغی، سرکشی سے۔ اب فمن یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، کس اللہ پر؟ جس کا ذکر ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا ہے۔ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور طاغوت کا انکار کرے گا، جیسے نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایسے ہی اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ کو تمام طاغوتوں کا انکار کرنا ہوگا۔ طاغوت کیا ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم طاغوت سمجھ جائیں نا کہ طاغوت کون کون سے ہیں ہمارے ارد گرد، جن سے ہم ڈرتے ہیں، جن کا ہم انکار نہیں کر پا رہے، تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہمیں آپ ایمان لانے سے پہلے آپ کو تمام طاغوتوں کا، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہوگا۔ اور وہ معبودان باطلہ کیا ہیں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں مومن جو ہے نا، مومن اتنا بہادر ہوتا ہے، نہ اسے کسی کی ناراضگی کی پرواہ، نہ اسے کسی کو خوش کرنے کی فکر اللہ کے سوا، اور نہ ہی اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر۔ وہ بہادر ہوتا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ پر امید ہوتا ہے۔ مومن نہ مایوس ہونے والا ہوتا ہے، نہ ڈرنے والا ہوتا ہے، نہ ہر کسی کی لیپا پوتی کرنے والا، خوشنودیاں کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بھئی اس نے العلی العظیم کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے، تو پھر اس کی شخصیت میں بھی تو یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی نا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تمام طاغوتوں کا جب وہ انکار کر دیتا ہے، ہزاروں سجدوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہ، وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ طغا یا طغا، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا۔ طغیانی کہتے ہیں نا، دریا میں طغیانی آئی ہوئی ہے، سمندر میں طغیانی، سرکشی۔ اور طاغوت، سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ اس کے بعد تمام معبودان باطلہ جتنے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، طاغوت، نمرود ایک طاغوت تھا، فرعون ایک طاغوت تھا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے طاغوت کو مارنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا نفس۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی ہواہ، اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ میری یہ خواہش ہے سب سے اچھے کپڑے میرے ہوں، میرے جیسے کسی کے نہ ہوں، سب سے اچھا لائف سٹائل میرا ہو، میرے جیسا کسی کا ہونا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے اور نے میرے جیسے کپڑے پہنے تو میں یہ کسی کام والی کو دے دوں گی، میں یہ پھاڑ دوں گی، میں یہ پڑے رہنے دوں گی، میں نہیں پہنوں گی۔ اور ایسا لائف سٹائل چاہنا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کوئی اور نہ کرے، اور پھر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ آپ کی ایسی ایسی خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکل رہا ہے۔ جو ایسے تو نہیں کسی مفکر نے کہا کہ ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ خواہشات جو ہے یہ بہت بڑا طاغوت ہے، ہوا ہو۔ اس کے سامنے یعنی ہم نے ان خواہشات کو اللہ سے بڑا بنا رکھا ہوتا ہے۔ کوئی کیا کہے گا، یہ بھی ایک طاغوت ہے۔ دوسرا طاغوت آپ کی سراؤنڈنگ، آپ کا ماحول۔ ایک فکرہ نوٹ کر لیں، اگر آپ سنجیدہ ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے میں، اپنی لائف کو چینج کرنے میں، دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اپنی لائف میں سکون لانے کے لیے اگر آپ سنجیدہ ہیں تو اس ایک لفظ کو، ایک لائن کو کوٹ کر لیں: ہر وہ شخص جو آپ کو اللہ کے حکم سے دور کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔
آپ کو فکر ہوتی ہے اوہو میں نے حجاب کر لیا، میں نے برقع پہن لیا تو وہ میرے کزن کیا کہیں گے، وہ میرے جو ہے وہ پھپھو کے بچے، میرے چچا کے بچے، میرے تایا کے بچے، میرے ماموں کے بچے، وہ کیا کہیں گے، یہ کیا بن گئی ہے، اوہو میں نے وہی سوٹ دوبارہ پہن لیا تو سب لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو یہ جو فکریں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ طاغوت ہے ہمارے اندر کے، جنہیں ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اور یقین جانیے سب سے مشکل کام اور سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی۔ اس آسان کام کو چھوڑ کے مشکل کام میں ہم پڑے ہوتے ہیں۔ یہ طاغوت میں بتا رہی ہوں کہ طاغوت کون کون سے ہیں۔ ایسے ہی ہر وہ نظام، ہر وہ اس ملک کا سسٹم جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہ طاغوتی نظام ہے۔ یہ طاغوت جو ہے نا، اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، بکس لکھی گئی ہیں طاغوتی نظام پر۔ آپ کسی اسکول میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، 14 اگست کی پریپریشن کیا کروائی جا رہی ہے، بچیوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، اس اسکول کے نظام کو ہم کیا کہیں گے، طاغوتی نظام کہیں گے۔ آپ کو اس اسکول میں حجاب لینا الاؤ نہیں ہے، برقع پہن کے جانا الاؤ نہیں ہے، تو ہم اس اسکول کے نظام کو طاغوتی نظام کہیں گے۔ آپ کی گورنمنٹ نے ایسا رول کوئی پاس کیا ہے کہ آپ وہاں پر جو پارلیمنٹ میں حجاب پہن کر یا سکارف لے کے نہیں جا سکتے، تو ہم اس کو طاغوتی نظام کہیں گے۔ یہ جو طاغوتی نظام ہے نا، اصل میں ہمیں اس کی سمجھ تب آتی ہے جب خود ہمارا اپنا اندر اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ ایسے تو نہیں کسی نے کہا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرایا پاپی تھا پل بھر میں نمازی بن نہ سکا۔ اصل چیز کیا ہے، اپنا من جو ہے اس کی اصلاح، اس پرانے پاپی کی اصلاح، کہ فٹافٹ ایمان کی حرارت پیدا ہوئی، اٹھ کے نماز پڑھ لی، فٹافٹ جو ہے وہ مسجد بنا دی۔ لیکن کیا ہم باہر کے ان طاغوتوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ جب تک ہم ان سارے طاغوتوں کی نفی نہیں کر دیتے، تب تک یؤمن باللہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے آیت میں کیا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو ان طاغوتوں کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مضبوط کڑے کو تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ایک مضبوط لائف سٹائل اپنا لیا ہے، تقوی کا راستہ اپنا لیا ہے، جو اتنا مضبوط ہے کہ اب اسے، آپ نے کبھی سنا، آپ نے یہ بات سنی، اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو آپ اسلام میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے تو پھر جو دائرہ اسلام سے نکلتا ہے اس کی اتنی مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، گویا وہ مسلمان اب گھر کا بھیدی ہو چکا ہوتا ہے اور پھر غیر مسلم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہونا ایک مضبوط کڑے کو اپنانا ہے، ایک مضبوط لائف سٹائل اپنانا ہے، جس میں آپ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر آپ مضبوط مومن بن جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے صحابہ اکرام تھے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص ایران کو فتح کر رہے تھے اور حضرت عمر بن عاص روم کو فتح کر رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید کافروں کے لیے خوف اور ڈر کی علامت بن چکے تھے، ان کا نام جب کافر کوئی سپہ سالار کافروں کا سنتا تھا نا کہ خالد بن ولید ادھر آ رہے ہیں، تو وہ سمجھتا تھا میری ناکامی یقینی ہے، کیونکہ خالد کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ یہ کنسیپٹ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پایا جانے لگ گیا تھا۔ تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے، مسلمانوں کے پہاڑوں جیسے یہ سپہ سالار اتنے مضبوط عروۃ الوثقیٰ اپنانے والے یہ جو سپہ سالار تھے، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہماری جنگیں کرنے کا مقصد تمہارے ساتھ یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، ہم وقت کے طاغوتوں کی غلامی سے نکال کر تمہیں اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے مومن کی زندگی، کسی بندے کی غلامی نہیں۔ آپ کو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کسی کا بھی ڈر ہے؟ آپ سوچئے فیملی میں کون کون سے لوگ ہیں جن سے آپ ڈرتے ہیں؟
آپ کے ارد گرد کون کون سے لوگ ہیں جن سے آپ ڈرتے ہیں؟ رزق کا معاملہ ہے، کن کن لوگوں سے اللہ کے سوا آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، میں اسے یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی سے مانگیں، دوسری دفعہ اس کو یاد دلا دیں، اور تیسری دفعہ اگر آپ جاتے ہیں اس کے پاس، آپ اس کی خوشامد کرنی شروع کر دیتے ہیں، چاپلوسی کرنی شروع کر دیتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ مومن مشرک نہیں ہوتا، یا مشرک ہوگا یا مومن ہوگا، وہ اللہ سے مانگتا ہے، وہ امیدیں اللہ سے لگاتا ہے۔ جو آپ کی فیملی ممبر، جو لوگ آپ کی فیملی میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے رازق بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کھلا رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں، وہ سب لوگ، ان سب کو طاغوتوں کی صف میں شامل کریے۔ نہ کسی سے ڈرنا ہے اللہ کی شریعت پر چلنے کے لیے، نہ کسی سے ڈرنا ہے، نہ کسی کو دنیا میں اللہ کے سوا رازق سمجھنا ہے، نہ کسی کو دنیا میں اللہ کے سوا یہ سمجھنا ہے کہ یہ مجھے رزق دینے والا ہے، فلاں پیر جو ہے وہ بیٹے دے گا، فلاں جو ہے وہ رزق دے گا، اور فلاں جو ہے وہ کرنی کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے مرتبے سے گرا دیتی ہیں، انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ایسے ہی تو نہیں اس کو کہا گیا نا کہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ ومثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ کلمہ خبیثہ کی مثال بھی ایک خبیث درخت جیسی ہے، وہ جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، ہوا آتی ہے اس کے ساتھ اڑ کے چلا جاتا ہے، جدھر ہوا چاہتی ہے اس کو لے کے چلی جاتی ہے۔ اور کلمہ طیبہ ایک مضبوط درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں بھی پیوست ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں۔ مومن اتنا مضبوط کہ دنیا کی کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ کو صحیح طرح سمجھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس آیت مبارکہ کو، جس کو عروۃ الوثقیٰ کہا جاتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس کو کوئی بھی چیز اس کی لائف کو چینج کرنے سے، اس کو صحیح مسلمان ہونے سے روک نہیں سکتی۔